دوسری رات جب آسمان تاریکیاں بکھیر رہا تھا، عمران اس ویرانے میں پہنچ گیا جہاں اسے بلایا تھا۔ 3 یا 4 فرلانگ کے فاصلے پر ABC ہوٹل کی روشن کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ عمران انہی ٹیلوں کے درمیان کھڑا تھا جہاں اس پر کچھ دنوں پیشتر حملہ کیا گیا تھا۔ اسے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تم آ گئے، اسے اپنی پشت پر تیز قسم کی سرگوشی سنائی دی۔ عمران چونک کر مڑا، تھوڑے ہی فاصلے پر اسے ایک تاریک سایہ نظر آیا۔ ہاں میں آ گیا، عمران نے اسی انداز میں سرگوشی کی، اور میں تم سے ذرا برابر بھی خائف نہیں ہوں۔ مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، سائے نے جواب دیا۔ 6 ماہ کے اندر ہی اندر لاکھ پتی بنا دوں گا۔ میں لاکھ پتی نہیں بننا چاہتا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ… ختم کرو، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ جوانی کا خون گرم ہوتا ہے، تم ابھی بچے ہو، بڑھاپے میں پیسوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میرے ساتھ چلو۔ چلو، مگر کبھی مجھے شادی کرنے پر مجبور نہ کرنا، میں اس کے علاوہ ہر قسم کی غلطی کر سکتا ہوں۔ سایہ ہنس پڑا، پھر اس نے کہا، آج روشی دن بھر تمہیں تلاش کرتی رہی ہے، وہ مجھے سچ مچ کوئی احمق شہزادہ سمجھتی ہے۔ آؤ، وقت کم ہے، سایہ نے عمران کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیا گود میں آؤں؟ عمران نے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی سے بے شمار ستارے نکل کر فضا میں منتشر ہو گئے ہوں۔ کسی نے پشت سے اس کے سر پر کوئی ٹھوس اور وزنی چیز دے ماری تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا تاریک سائے کی طرف بڑھا، لیکن اس تک پہنچنے سے قبل ہی دیر ہو گیا۔ بے ہوشی کے بعد ہوش کیسے آتا ہے؟ کم از کم یہ کسی بے ہوش ہونے والے کی سمجھ میں آنے کی چیز نہیں ہے۔ بہرحال عمران کو نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کس طرح ہوش میں آیا، لیکن آنکھ کھلنے پر شعور کی بیداری میں دیر نہیں لگی۔ وہ ایک کشادہ اور سجے ہوئے کمرے میں تھا، لیکن تنہا نہیں۔ اس کے علاوہ کمرے میں 5 آدمی اور بھی تھے۔ ان کے جسموں پر سیاہ رنگ کے لمبے لمبے چسٹر تھے، چہرے سیاہ نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا دیکھا؟ ان میں سے ایک نے اس سے پوچھا۔ آواز سے عمران نے اسے پہچان لیا، یہ وہی تھا جس سے کچھ دیر قبل ٹیلوں کے درمیان اس نے گفتگو کی تھی۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، دوسرے آدمی نے کتاب پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ علی عمران، MSc DSc لندن، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹیز فرام سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ کیوں دوست، کیا خیال ہے؟ گمنام آدمی عمران کی طرف مڑ کر بولا۔ MSc DSc نہیں بلکہ MSc PhD، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ شٹ اپ، گمنام آدمی نے گرج کر کہا۔ واقعی میں بڑا بیوقوف آدمی ہوں، روشی ٹھیک کہتی تھی، عمران اس طرح بڑبڑایا جیسے خود سے مخاطب ہو۔ تم ہمارے متعلق کیا جانتے ہو؟ گمنام آدمی نے پوچھا۔ یہی کہ تم سب پردہ نشین خواتین ہو اور مجھے خواہ مخواہ ڈرا رہی ہو۔ تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ گمنام آدمی کی آواز میں گراہٹ تھی۔ فکر نہ کرو، مرنے کے بعد چلا جاؤں گا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ گمنام آدمی کی خوفناک آنکھیں چند لمحے نقاب سے عمران کو گھورتی رہیں، پھر اس نے کہا، تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ تمہارے کتنے آدمی کہاں کہاں کام کر رہے ہیں۔ کیا تم لوگ سچ مچ سنجیدہ ہو؟ عمران نے اپنے چہرے پر حیرت کے اثار پیدا کر کے بولا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ان کی خاموشی بھی بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ عمران پھر بولا، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ بکواس، ہمارے فائل بہت احتیاط سے مرتب کیے جاتے ہیں، گمنام آدمی نے کہا۔ تب پھر میں ہی غلط ہو گیا ہوں، عمران نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا۔ کمال ہے، میں یعنی… واہ کیا بات ہے، گویا اب اپنے لیے کہیں بھی جگہ نہیں ہے۔ یارو، یہ ظلم ہے کہ تم لوگ مجھے محکمہ سراغ رسانی سے منسلک کر رہے ہو۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، گمنام آدمی غصیلے لہجے میں بولا۔ تمہیں صبح تک کی مہلت دی جاتی ہے، اپنے آدمیوں کے پتے اور نشان بتا دو، ورنہ… میرا خیال ہے، ایک نقاب پوش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جلتے لوہے والی تدبیر کیسی رہے گی؟ وقت نہیں ہے، گمنام آدمی گرایا، صبح دیکھیں گے۔ وہ سب کمرے سے نکل گئے اور دروازہ باہر سے مقفل کر دیا گیا۔ عمران نے ایک طویل انگڑائی لی اور سر کا وہ حصہ ٹٹول کر جہاں پر چوٹ لگی تھی بڑے بڑے سے منہ بنانے لگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیا جائے گا۔ وہ تو یہی سمجھے ہوئے تھا کہ اس نے مجرموں کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ اس نے بے وجہ ان لوگوں کو حدود کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک اسکیم تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کا تعاقب کر کے جس نے سمندر کے کنارے حدود کے فوٹو لیے تھے، کم از کم مجرموں کے ایک اڈے کا پتہ تو لگا ہی لیا تھا، اور وہیں اس نے اس آدمی کو بھی دیکھا تھا جس کا بایاں کان آدھا غائب تھا۔ عمران تھوڑی دیر تک بے حس و حرکت آرام کرسی میں پڑا رہا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، شاید پوری عمارت پر سناٹے کی حکمرانی تھی۔
कहीं से भी किसी किस्म की आवाज़ नहीं उठ रही थी। अमरान उठकर खिड़कियों और दरवाज़ों का जायज़ा लेने लगा, लेकिन चंद ही लम्हों में इस पर वाज़ा हो गया कि वो बाहर नहीं निकल सकता। ये सारे दरवाजे ऐसे थे जो बाहर से मुक़फ़ल किए जा सकते थे। इसके जहन में एक दूसरा और इंतहाई अहम सवाल भी था, इमारत इस वक्त खाली है या कुछ और लोग भी मौजूद हैं। दोनों ही सूरतों में हालात गैर यकीनी थे। इमारत में इसका तन्हा रहना नामुमकिनात में से था, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और लोग भी थे तो इमारत पर कब्रिस्तान किसी खामोशी क्यों ताड़ी थी? क्या वो सो रहे हैं? इमरान ने सोचा कि यह भी नामुमकिन है। उन्होंने अपनी दानस्त में एक ख़तरनाक दुश्मन को पकड़ लिया है, लिहाजा इसकी तरफ से गाफिल होकर सो रहना करीने क्यास नहीं। इमरान अच्छी तरह जानता था कि सुबह इसे नाश्ते की मेज़ पर खुशामदीद कहने के लिए मेहमान नहीं बनाया जाएगा। यहाँ ऐसी आवभगत होगी कि शुक्रिया अदा करने का मौका न मिल सकेगा। वो उठकर टहलने लगा, फिर अचानक इसने दरवाज़ा पीट कर चीखना शुरू कर दिया। बाहर कदमों की आहट हुई और किसी औरत ने सुरीली आवाज़ में डांट कर कहा, क्यों शोर मचा रहे हो? मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इमरान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, बकवास मत करो। शट अप! इमरान बहुत ज़ोर से गरजा, मैं तुझ जैसी कुतिया की बच्ची से बात नहीं करना चाहता। किसी मर्द को भेज दे। तुम कुत्ते के पिल्ले खामोशी से बैठे रहो वरना गोली मार दी जाएगी। इस बार इमरान ने इसे बड़ी गंदी गंदी गालियाँ दी। जवाब में वो भी बरस पड़ी। इमरान ने इससे अंदाज़ा लगा लिया कि वो औरत इमारत में तन्हा है, वरना वो इसकी मरम्मत के लिए किसी मर्द को ज़रूर बुलाती। औरत थोड़ी देर तक इसे बुरा भला कहती रही, फिर खामोश हो गई। इमरान इसके कदमों की आवाज़ सुन रहा था। इसने अंदाज़ा लगा लिया कि करीब ही किसी कमरे में गई है। इमरान सोच रहा था कि अगर ऐसे हालात में भी वो हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा तो आइंदा नस्लें इसे सचमुच अहमक आज़म ही के नाम से याद करेंगी। वो एक बार फिर कमरे का जायज़ा लेने लगा। अचानक इसकी नज़र रस्सी के एक लच्छे पर पड़ी थी। इसने झपट कर इसे उठा लिया। रस्सी की मोटाई आध इंच से ज़्यादा नहीं थी और ऐसा मालूम होता था जैसे वो पानी में भिगोकर खुश्क की गई हो। इमरान चंद लम्हे से देखता रहा, फिर इसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। इमरान के मुंह से गालियां सुनकर इस औरत का मूड बहुत ख़राब हो गया था। वो काफ़ी हसीन थी और उम्र भी 20-22 से ज़्यादा नहीं रही होगी। मुमकिन है इसके साथी इसकी नाज बर्दाड़ियाँ भी करते रहे हों। बहरहाल वो ऐसी नहीं मालूम होती थी कि किसी की तल्ख कलामी बर्दाश्त कर सकती, और ये हकीकत थी कि वो इस वक्त इस इमारत में तन्हा थी। इमरान को महबूस करने वालों को शायद यकीन वासक था कि वो यहाँ से ना निकल सकेगा, वरना वो ऐसी गलती ना करते। वो औरत गुस्से में हाँफती हुई मुसहरी पर गिरी। इसे शायद अपने साथियों पर भी गुस्सा आ रहा था। वो सो जाना चाहती थी मगर नींद का कोसों पता नहीं था। 20 मिनट गुजर गए। वो करवटें बदलती रही। अचानक इसने एक चीख सुनी जो कैदी के कमरे से बुलंद हुई थी, और फिर कुछ इस किस्म की आवाज़ें आने लगी जैसे कोई किसी का गला घोंट रहा हो। वो बेतहाशा उछल कर खड़ी हो गई और गैर इरादी तौर पर कैदी के कमरे की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन अब सन्नाटा था। क्या है? क्यों शोर मचा रखा है? इसने कमरे के सामने पहुंचकर कहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला। एक दरवाजे की जरी पर इसकी नज़र पड़ी और इसने अंदाज़ा कर लिया कि अंदर का बल्ब रोशन है। दूसरे ही लम्हे इसकी एक आंख जरी से जा लगी, लेकिन फिर वो इस तरह झटके के साथ पीछे हट गई जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। इस कमरे के अंदर जो कुछ भी देखा वो इसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। छत से एक लाश लटक रही थी। इसके पैर ज़मीन से तकरीबन 3 फुट ऊंचाई पर झूल रहे थे और गर्दन में रस्सी का फंदा। चेहरा दूसरी तरफ था। साफ ज़ाहिर होता था कि कैदी ने एक कुर्सी पर खड़े होकर फंदा अपनी गर्दन में डाला और फिर लात मारकर कुर्सी एक तरफ गिरा दी। स्याह अलस्टर और स्याह पतलून में वो लाश बड़ी डरावनी मालूम हो रही थी। वो एक बार फिर जुरी से अंदर झांकने लगी। इसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि इसने कैदी की दलेराना हरकतों के मुतल्लिक अपने साथियों से बहुत कुछ सुना था। ख्वाबो ख्याल में भी इसे तवक्को नहीं थी कि ऐसा बेजिगर आदमी इस तरह खुदकुशी कर लेगा। हालांकि वो कुछ देर पहले इसकी तौहीन कर चुका था, लेकिन फिर भी वो इसके अंजाम पर मुतासफ हुए बगैर ना रह सकी। वो कोई कमज़ोर दिल औरत नहीं थी। कमज़ोर दिल की औरत ऐसे ख़तरनाक मुजरिमों के साथ रह ही कैसे सकती थी? वो चंद लम्हे खड़ी कुछ सोचती रही, फिर दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। लाश की पुश्त दरवाजे की तरफ थी। औरत आगे बढ़ी ताकि इसका चेहरा देख सके, लेकिन कबल इसके कि वो इसके करीब पहुंचती, लाश रस्सी के फंदे से निकलकर दम से फर्श पर आ रही। औरत घबरा कर पीछे हट गई, लेकिन इमरान ने इसे बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। दूसरे लम्हे इसकी सुराहीदार गर्दन इमरान की गिरफ्त में थी। वो यहाँ कब वापस आएंगे? इमरान ने गिरफ्त मजबूत करते हुए पूछा।
عورت تھوک نگل کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بتاؤ ورنہ گلا گھونٹ دوں گا۔ عمران کے چہرے پر صفاقی نظر آنے لگی۔ 3:30 بجے۔ جھوٹ بک رہی ہو، خدا سے ڈرو ورنہ زبان سٹ جائے گی، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا اور اس کی گردن چھوڑ دی۔ عورت اسی جگہ کھڑی ہانپتی رہی۔ تم نے کچھ دیر پہلے مجھے برا بھلا کہا تھا، اب کہو تو تمہارے کان اور ناک کاٹ لوں۔ عورت کچھ نہ بولی۔ عمران بکتا رہا، تم صورت سے شریف معلوم ہوتی ہو ورنہ میں ابھی تمہیں گلا گھونٹ کر مار ڈالتا۔ کیا تم ان میں سے کسی کی بیوی ہو؟ عورت نے نفی میں سر ہلا دیا اور عمران گرجدار آواز میں بولا، پھر تم کیا بلا ہو؟ زبان سے بولو ورنہ اسی رسی میں تمہاری لاش لٹکتی نظر آئے گی۔ میں ان کے کسی جرم میں شریک نہیں ہوں، عورت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم آخر ہو کون؟ میں جو کچھ بھی ہوں یہی ہوں اور زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا لیکن میں اب ہر حال میں ان کے پنجے سے نکلنا چاہتی ہوں۔ شاباش، اچھا میں تمہیں بچا لوں گا لیکن جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرو۔ میں تیار ہوں۔ باہر نکلنے کا دروازہ تو مقفل ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مقفل نہیں ہے۔ تو پھر ان کی آمد پر دروازہ کون کھولے گا؟ کیا تم جاگتی رہو گی؟ نہیں، وہ خود کھول لیں گے اور اس کی ترکیب ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم۔ کیا یہ عمارت ہرف شیلڈ فشریز والوں کی ہے؟ عمران نے پوچھا اور عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ عمارت جیمز اسٹریٹ میں ہے نا؟ عمران نے پوچھا اور اس کا جواب بھی اس بات ہی میں ملا، اور عمران مطمئن ہو گیا کہ یہ وہی عمارت ہے جس کا سراغ اسے فوٹوگرافر کا تعاقب کرنے پر ملا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، عمران نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ چپ چاپ پڑی رہنا ورنہ گردن صاف۔ مجھے عورتوں پر بھی رحم نہیں آتا، عمران گھبرا کر بولا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ عمران آگے بڑھا۔ وہ بڑی تیزی سے عمارت کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ باہر کے سارے دروازے آزمائے لیکن انہیں کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک کمرے میں اسے اسلحہ جات کا ذخیرہ نظر آیا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، شاید یہاں سے جاتے وقت انہوں نے کچھ اسلحہ لیا تھا اور کمرے کو مقفل کرنا بھول گئے تھے۔ عمران نے ایک ٹامی گن اٹھا کر اسے لوڈ کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ٹامی گن اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اگر کوئی دوسرا اسے اس حال میں دیکھتا تو قطعی محبوط الحواس سمجھتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران فوراً پولیس سے رابطہ قائم کر کے عمارت کا محاصرہ کر لیتا۔ یہاں فون موجود تھا، عمران چاہتا تو اسے استعمال کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کسی شکاری کتے کی طرح عمارت کا گوشہ گوشہ سونگھتا پھر رہا تھا۔ اسے مجرموں کی واپسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان کے جرائم سے واقف ہو چکا تھا اور ABC ہوٹل کے قریب والے ویرانے پر اس پر بھیانک آدمی کی حکمرانی کا مقصد بھی اس کے ذہن میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی کمرے کے سامنے پہنچ گیا جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ اس نے عورت کے کمرے کی طرف نظر ڈالی جس کا دروازہ بدستور بند تھا۔ اندر روشنی ضرور تھی لیکن کسی قسم کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ پھر عمران نے اس بطخ کی طرف دیکھا جو اس کے بائیں ہاتھ پر لٹک رہی تھی۔ یہ اسے اسی عمارت کے ایک ڈربے میں ملی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا، ٹامی گن میز پر رکھ دی، رسی ابھی تک چھت میں لگے ہوئے کرے سے لٹک رہی تھی۔ چند لمحوں بعد عمران بطخ کو ذبح کر رہا تھا۔ کچھ خون فرش پر پھیل گیا اور کچھ اس نے بڑی احتیاط سے ایک گلاس میں اکٹھا کر لیا۔ ٹھیک 3 بجے عمارت کا صدر دروازہ کھلا اور 10 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے صرف ایک کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور باقیہ 9 آدمی بے نقاب تھے۔ ان کے چہروں سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی لیکن قیدی کے کمرے کے سامنے روشنی دیکھ کر ان کے چہروں سے عزملال کے آثار غائب ہو گئے۔ کھلے ہوئے دروازے سے روشنی باہر برآمدے میں رینگ آئی تھی۔ ان کا نقاب پوش سرگنا بے تحاشا بھاگتا ہوا کمرے میں جا گھسا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کمرہ خالی تھا۔ چھت سے ایک خون آلود رسی لٹکی ہوئی تھی اور فرش پر بھی خون نظر آ رہا تھا۔ پھر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے اس جگہ سے دروازے تک چلے گئے۔ وہ دروازے کی طرف جھپٹا۔ اس کے بقیہ 9 ساتھی ساکت و صامت دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ خون کے لاتعداد چھوٹے چھوٹے دھبے دروازے کے باہر برآمدے میں بھی تھے۔ وہ سب انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ اب دھبوں کا رخ اسلحہ کے کمرے کی طرف ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جیب سے ٹارچ نکالی کیونکہ یہ راہداری تاریک تھی۔ انہیں اسلحہ خانے کا دروازہ بھی کھلا ہوا ملا۔ خون کے دھبوں کی قطار دروازے میں مڑ کر اسلحہ خانے میں چلی گئی تھی۔ وہ سب بے تحاشا اندر چلے گئے اور کسی کے منہ سے نکلا، ارے بطخ، یہ کیا؟ پھر وہ مڑنے بھی نہیں پائے تھے کہ دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ اندھیرے میں عمران کا قہقہ گونج رہا تھا لیکن عمران کو اس کی خبر نہیں تھی کہ یہی اندھیرا
جس سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے خود اسی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا سرگنا باہر ہی رہ گیا ہے۔ اس نے للکار کر کہا، کیوں دوستو، اب کیا خیال ہے؟ وہ سب اندر سے دروازہ پیٹنے اور شور مچانے لگے۔ عمران نے پھر کہکا لگایا، لیکن یہ کہکا اچانک اس طرح رک گیا جیسے کسی سائیکل کے پہیوں میں پورے بریک لگ گئے ہوں۔ کسی نے پشت سے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ ٹامی گن اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں کہیں دور جا گری۔ حملہ آور ان کا سرگنا تھا جو اسلحہ خانے میں بند کر دیے گئے تھے۔ جب وہ خون کے دھبوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو وہ قیدی والے کمرے کے سامنے ہی رک کر کچھ سوچنے لگا تھا۔ وہ سب اسلحہ خانے تک پہنچ گئے اور وہیں کھڑا تشویش امیز نظروں سے چاروں طرف دیکھتا رہا، اور اب شاید تقدیر عمران پر کہکے لگا رہی تھی۔ حملہ بڑا شدید تھا۔ عمران کو بالکل یہی محسوس ہوا جیسے کوئی سینکڑوں من وزنی چٹان اس پر آ گری ہو۔ خود اس کا جسم بھی کافی جاندار تھا، لیکن اس حملے نے اس کے دانت کھٹے کر دیے۔ نقاب پوش اس سے لپٹ پڑا تھا۔ عمران نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے اسے کچھ اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ عمران کا دم گھٹنے لگا۔ اسلحہ خانے کے اور بھی تک شور جاری تھا۔ خاموش رہو، ان کے سرگنا نے ڈانٹا، لیکن اس کی آواز اتنی پرسکون تھی جیسے اس نے کسی آرام کرسی پر کاہلوں کی طرح پڑے پڑے انہیں سرزنش کی ہو۔ دوسری طرف اس نے عمران کو زمین سے اکھاڑ دیا تھا اور بتدریج اسے اوپر اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسانی چاہی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ وہ اسے اوپر اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس وقت عمران کے حواس جواب دے گئے تھے اور حملہ آور پر گویا کسی قسم کا جنون طاری ہو گیا تھا۔ اسے بھی شاید اس بات کا ہوش نہیں رہ گیا تھا کہ اب اس کی گردن بآسانی عمران کی گرفت میں آ سکتی ہے۔ وہ تو اس چکر میں تھا کہ عمران کو اٹھا کر کسی دیوار پر دے مارے اور اس کی ہڈیاں سرما ہو جائیں۔ اس قسم کے خطرناک مجرم اگر کسی خاص موقع پر اس طرح اپنی عقل نہ گنوا بیٹھے تو قانون بیچارہ عجائب خانے کی الماریوں کی زینت بن کر رہ جائے۔ اچانک عمران کے ہاتھ اس کی گردن سے ٹکرائے اور ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ اس نے بری طرح اس کی گردن دبوچ لی اور پھر دونوں ایک ساتھ زمین پر آ رہے۔ عمران کے ہاتھوں سے اس کی گردن نکل چکی تھی لیکن اس نے گرتے گرتے اپنی کہنی اس کی ناک پر جما دی اور بائیں ہاتھ سے اس زور کا گونسا اس کی پیشانی پر رسید کیا کہ نقاب پوش کے منہ سے ایک بے ساختہ قسم کی چیخ نکل گئی۔ عمران اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ اس پر لد پڑا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نقاب پوش چت گرا تھا اور عمران اس کے سینے پر سوار تھا۔ ساتھ ہی وہ اپنا سارا زور اس کے ہاتھ کو زمین سے لگائے رکھنے پر صرف کر رہا تھا اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر یہ پوزیشن بھی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ عمران اس کی قوت کا اندازہ تو کر ہی چکا تھا، لہٰذا اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اگر اسے ذرا سا بھی موقع مل گیا تو وہ اسے گیند کی طرح اچھال دے گا۔ اس نے بکھلاہٹ میں اپنا سر نقاب پوش کے چہرے پر دے مارا۔ چوٹ ناک پر پڑی اور نقاب پوش بلبلا اٹھا۔ پھر تو عمران کے سر نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ نقاب پوش کی چیخیں کریہا اور ڈراؤنی تھیں۔ اس کے ساتھیوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، لیکن خود اس کی آواز آہستہ آہستہ دبتی ہوئی ہلکی ہلکی سسکیوں میں تبدیل ہوتی گئی۔ دوسری سپہر کو شام کے اخبارات کی ایک کاپی بھی کسی ہاکر کے پاس نہیں بچی۔ ایک اخبار روشی کے سامنے بھی تھا اور اس کی آنکھیں متحیرانہ انداز میں پھیل کر رہ گئی تھیں۔ علی عمران، وہ سوچ رہی تھی، وہی احمق، وہی دلیر محکمہ سراغ رسانی کا آفیسر۔ بعد از قیاس اس نے ایک بہت بڑے مجرم کو اس کے ساتھیوں سمیت تنہا گرفتار کیا تھا۔ مجرم بھی کیسا، جس نے مہینوں مقامی پولیس کو ناکو چنے چبوائے تھے، جس کا ذاتی ٹیلی فون ایکسچینج تھا، شہر میں جس کی متعدد کوٹھیاں تھیں، ایک بہت بڑا اسمگلر جس کے متعدد گوداموں میں پولیس نے ناجائز طور پر درآمد کیا ہوا بیش قیمت مال دریافت کیا تھا، جو بظاہر ایک معمولی ماہی گیر تھا اور ہرش فیلڈ فشریز کے ایک اسٹیمر پر ملازم تھا۔ یعنی یہ اسٹیمر خود اسی کا تھا، لیکن اسٹیمر کا کپتان اسے اپنا ماتحت سمجھتا تھا۔ ہرش فیلڈ کی فرم کا مالک وہی تھا، لیکن فرم کا مینیجر اس کے وجود تک سے ناواقف تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک معمولی سے ملا کو مینیجر کیا جانتا۔ وہ اس وقت اس سب کا مالک ہوتا تھا جب اس کے چہرے پر سیاہ نقاب ہوتی تھی۔ اس وقت ہرش فیلڈ فشریز کے تینوں اسٹیمر مچھلیوں کا شکار کرنے کے بجائے اسمگلنگ کا ذریعہ بن جاتے تھے۔ وہ ساحل سے 50-60 میل کے فاصلے سے گزرنے والے غیر ملکی جہازوں سے اترا ہوا ناجائز مال بار کرتے اور پھر ساحل کی طرف لوٹ آتے۔ بحری پولیس کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، کیونکہ مال نچلے حصوں میں ہوتا تھا۔
اور اوپری عرشوں پر مچھلیوں کے ڈھیر دکھائی دیتے۔ یہ اخبار کی رپورٹ تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ بحری پولیس کا عملہ ہڈرس فیلڈ والوں سے اللہ واسطے کی عقیدت رکھتا تھا، اس لیے ان کی کڑی نگرانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ خبر میں یہ بھی تھا کہ ABC ہوٹل کے سامنے والے ویرانے پر اس بھیانک آدمی کی حکومت کیوں تھی۔ اس کی حقیقت یہ تھی کہ اسمگل کیا ہوا مال اسی راستے سے خفیہ گوداموں تک پہنچایا جاتا تھا، لہٰذا راستہ صاف رکھنے کے لیے اس بھیانک آدمی نے، جس کا بایاں کان آدھا کٹا ہوا تھا، وہاں کشت و خون کا بازار گرم کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس کو وہاں خطرے کا بورڈ نصب کرنا پڑا۔ خبر میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ ABC ہوٹل والوں کا اس گروہ سے کوئی تعلق نہیں۔ روشی بڑی دیر تک اخبار پر نظر جمائے رہی، پھر اچانک کسی آہٹ پر چونک کر دروازے کی طرف مڑی۔ عمران سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ روشنی بکھلا کر کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ 50 بھینسوں کا سودا ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ روشی کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں سے 2 قطرے ٹپک کر اسکرٹ میں جذب ہو گئے۔ اخبار پڑھنے سے قبل وہ ایک بیوقوف عورت کی طرح عمران کے متعلق بہت کچھ سوچتی رہی تھی، اور اس نے ان دونوں میں عمران کو تلاش کرنے کے سلسلے میں شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ کمال ہے بھائی، عمران اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ جائیے جائیے، روشنی ہاتھ اٹھا کر بولی۔ اب مجھ میں بیوقوف بننے کی سکت نہیں رہ گئی۔ روشی ایمانداری سے کہنا۔ عمران یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ کیا میں تم سے زبردستی ملا تھا؟ لیکن اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہارا شکریہ ادا کرنے، اور ساتھ ہی ایک بات اور بھی ہے۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ تم اپنے موجودہ طرز حیات سے بیزار ہو، لہٰذا میں ایک مشورہ دینے آیا ہوں۔ مشورہ؟ میں جانتی ہوں، روشی خشک لہجے میں بولی۔ آپ یہی کہیں گے کہ اب باعزت طور پر زندگی بسر کرو، لیکن میں اس مشورے کا احسان اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی۔ ذلیل آدمی بھی اکثر یہ ضرور سوچتا ہے کہ اسے باعزت طور پر زندگی بسر کرنا چاہیے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ میرے سیکشن کو ایک عورت کی بھی ضرورت ہے، تنخواہ معقول ملے گی۔ روشی کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے عمران کے چہرے پر نظر جمائے رہی، پھر بولی، میں تیار ہوں۔ ہاں ہاں، عمران نے اہم انداز میں کہہ لگایا۔ اب میں اپنے ساتھ 1000 بھینسیں لے جا رہا ہوں۔ روشی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم سچ مچ بہت اداس نظر آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ نہیں تو نہیں، وہ زبردستی ہنس پڑی۔ کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر روشی نے کہا، ایک بات ہے، ایک نہیں 10 باتیں، کچھ کہو بھی تو۔ میں تمہارا ادب نہیں کروں گی، تمہیں باس نہیں سمجھوں گی، طوطے کہو گی مجھے، ہاں؟ عمران دیدے پھرا کر بولا۔ روشی ہنسنے لگی، مگر اس ہنسی میں شرمندگی کی جھلک بھی تھی۔ آخر تم نے سراغ رسانی کا کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ یہ سراغ رسانی نہیں تھی روشی، اسے عرف عام میں پنڈل بازی کہتے ہیں، اور میں اسی طرح اپنا کام نکالتا ہوں۔ سراغ رسانی کا فن جسے کہتے ہیں وہ بہت اونچی چیز ہے، لیکن یہ کیس ایسا تھا جس میں فن سراغ رسانی جک مارتا رہ جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس کیس میں بری طرح الو بنا ہوں۔ کیوں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ میں انہیں الو بنا رہا ہوں، لیکن جب میں ان کے پھندے میں پھنس گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں الوؤں کا قبلہ و کعبہ ہوں۔ ٹھہرو، میں خود ہی بتائی دیتا ہوں۔ میں دراصل ان پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی انہی کی طرح ایک بدمعاش ہوں، اور جعلی نوٹوں کا کاروبار میرا مشغلہ ہے۔ مجھے توقع تھی کہ میں اس طرح ان میں گھس مل سکوں گا۔ میری توقع پوری ہو گئی، اور ان کے سرگنا نے مجھے اسی ویرانے میں بلایا جہاں پہلی بار مجھ پر حملہ ہوا تھا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جبکہ تم ان کے سرگنا سے پہلے ہی واقف تھے؟ تم نے مجھ سے کان کٹے آدمی کے متعلق پوچھ گچھ کی تھی یا نہیں؟ کی تھی، لیکن اس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ سرگنا وہی ہے۔ اور پھر محض جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے خلاف ثبوت فراہم کیے بغیر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اور ثبوت کی فراہمی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا جو میں نے اختیار کرنا چاہا تھا۔ ہاں، تو جب وہاں پہنچا تو انہوں نے اندھیرے میں میرا پارسل بیرنگ کر دیا۔ سر کی وہ چوٹ ابھی تک دکھ رہی ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے گئے، اور ہاں، مجھے معلوم ہوا کہ میری شخصیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ پھر عمران نے اپنی خودکشی کے واقعات دہراتے ہوئے کہا، میں نے رسی کمر میں باندھی تھی اور اسے ہولسٹر کے اندر سے اس طرح گردن کی سیدھ میں لے گیا تھا کہ دور سے پھندا گردن ہی میں معلوم ہو۔ ہاں ہاں، پھر وہ پھنس سی گئی۔ ہاں، بس صرف عورتوں ہی کو بیوقوف بنانا جانتے ہو، روشی منہ بنا کر بولی۔ میں خود ہی بیوقوف ہوں روشی، یقین کرو۔ یہ تو اکثر ایک خاص قسم کا موڈ مجھ پہ طاری ہوتا ہے جب میں دوسروں کو بیوقوف نہیں نظر آتا۔ پھر اس نے بطخ کے خون والا لطیفہ دہرایا اور روشی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ لیکن عمران برا سا منہ بنا کر بولا،
یہاں بھی میں الو بن گیا۔ اس کے سارے ساتھیوں کو تو میں نے اس طرح بند کر دیا تھا، لیکن وہ خود باہر ہی رہ گیا تھا۔ اور پھر حقیقت تو یہ ہے روشی کہ میں عمران ہوں یا نہیں، وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ کیا مطلب؟ میں عمران کا بھوت ہوں، اور اگر میں بھوت نہیں ہوں تو اس پر یقین آنے میں عرصہ لگے گا کہ واقعی زندہ ہوں۔ اوفو، وہ کم بخت پتہ نہیں کتنے ہارس پاور کا ہے۔ ہارس نہیں بلکہ ایلیفینٹ پاور کہنا چاہیے۔ مجھے تو قطعی امید نہیں تھی کہ اس کے ہاتھوں زندہ بچوں گا۔ یہ کہو کہ میرے اوسان خطا نہیں ہوئے، ورنہ مجھے فٹ بال کی طرح اچھال دیتا۔ عمران خاموش ہو کر چوئنگم چگوانے لگا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے تم واقعی بیوقوف ہوں نا؟ ہاں ہاں، عمران نے کہکا لگایا۔ قطعی دنیا کا کوئی عقل مند آدمی تنہا ان سے نپٹنے کی کوشش نہ کرتا۔ تمہارے پاس بہت وقت تھا، کمرے سے نکلنے کے بعد تم پولیس کی مدد حاصل کر سکتے تھے۔ ہاں ہے تو یہی بات، لیکن اس صورت میں ہمیں ان کی پرچھائیاں بھی نصیب نہ ہوتی۔ وہ کوئی معمولی گروہ نہیں تھا روشی، تم خود سوچو، پولیس کی بیر بار، خدا کی پناہ، سارا کھیل چوپٹ ہو جاتا۔ اوفو، خیر، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس سلسلے میں ڈیڈی مجھ سے ضرور جواب طلب کریں گے، اور پھر شاید مجھے استعفیٰ دینا پڑے۔ تو پھر مجھے کیوں ساتھ لے جا رہے ہو؟ روشی نے کہا۔ پرواہ نہ کرو، جاسوسی ناولیں چھاپنے کا دھندا کر لیں گے، تم انہیں ٹھیلے پر سجا کر پھیری لگایا کرنا، اور میں ایجنٹوں کو لکھا کروں گا کہ ہم ایک کتاب کے آرڈر پر بھی آپ کو 50% کمیشن دیں گے، اور کتاب کا سرے ورق 1 ماہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں روانہ کر دیا کریں گے۔ آپ کا دل چاہے تو آپ صرف سرے ورق 1 روپیہ میں فروخت کر کے کتاب کسی ردی فروش کے گلے لگا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔